بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کر رہا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر باعث برکت ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ سورہ فتح کی آیت 27 ہے۔ قرآن پاک کی خوبیاں اور کمالات اور اس کے ثمرات بے حد اور بے حساب ہیں۔ اہل تجربہ فرماتے ہیں، اہل علم، کہ جو مسلمان ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے حج و عمرہ کو آسان فرمائے اور اس کی حاضری ضرور وہاں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں یہ خواب دکھایا کہ آپ اور صحابہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرے کی تکمیل فرما رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، شیطان ان پر وسوسہ اندازی کر ہی نہیں پاتا کیونکہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ عمرے کے اندر 3 امور اہم ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تفصیل سے اس چیز کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، پھر وہاں جا کر الجھ جاتے ہیں۔ مسئلہ تو موٹا سا یہی ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ شریف کے، جس کو ہم طواف کہتے ہیں، اور 7 پھیرے صفا اور مروہ کے، جس کا نام سعی کرنا ہے،
اور بال یا ٹینڈ کروانا یا چھوٹے کروانا، تو یہ 3 کام کرنے سے عمرہ پورا ہو گیا، اور اس پہ زیادہ وقت نہیں لگتا، 1 2 3 گھنٹے۔ لیکن یہ فرض نہیں کہ ایک مسافر دور دراز سے سفر سے تھکا ماندہ اور کس حال میں پہنچا ہے وہ جاتے ہی یہ کام کرے، نہیں، سکون سے آرام سے تھکاوٹ دور کرے، اپنے ٹھکانے رہائش گاہ پر پہنچے، سامان رکھے، نمازیں ادا کرے، جب بالکل فریش اور تازہ اور اس کی صحت بہترین، تھکاوٹیں دور ہوں، پھر اللہ کی عبادت میں بھی بڑی لذت آتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رات ہم آرام کرتے ہیں، نیند لیتے ہیں، صبح تازہ دم ہو کر اللہ نے فجر کی نماز فرض فرمائی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک خواب کا ذکر کیا، صحابہ تیار ہو گئے، آپ نے بھی ارادہ فرما لیا۔ سن 6 ہجری، ہجرت کے 6 سال یہ سفر ہوا ہے، احرام باندھ کر، اور قربانی کے جانور ساتھ لیے کہ وہاں ذبح کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے منہر میں۔ تو یہ ایک اضافی نیکی ہے، جیسے ہم فرضوں کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، تو عمرے میں جب کوئی ساتھ ہدی جانور بھی لے جائے اور زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہنچ کر جب یہ نقشہ پایا کہ اس سال معاہدہ ہو گیا، عمرہ ناممکن ہے، تو کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا، بعضوں نے عرض بھی کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی اور رسول کا خواب وحی اور سچا ہوتا ہے، ہم تو بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہمیں عمرہ نصیب ہوگا، ہم نے کوشش کی ہے، باری تعالی شانہ کی طرف سے یہ روک آئی ہے، لیکن اس میں کتنی مصلحتیں ہیں، پر خواب سچا ہے۔ فرمایا کہ اس کے تکمیل سے پہلے ہم تمہیں ایک خوشحالی اور ایک فتح دینا چاہتے ہیں۔ صحابہ تو اسے ہی فتح صلح کو قرار دیتے تھے کہ اسلام کی آگے پھیلانے، نشر و اشاعت ایمان کے سامنے جو کفار نے دیواریں کھڑی کی تھی، وہ اللہ نے دھڑام سے ساری گرا دی۔ سب سے زیادہ اس میں آڑے آتے تھے مشرکین مکہ اور ان کے سردار۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں جی 10 سال تک ہماری آپ کی جنگ بند، اور سین کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خواب سچا اور میں اللہ کا نبی اور وہی، یہ ایک ہمیں اللہ پاک فتح قریب دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم پورے اطمینان سے مکے میں داخل ہو کر عمرہ کریں گے۔ فتح خیبر ہوئی سن 7 ہجری میں، اور اسی سال، اگلے ہی سال، اس فتح کے بعد ہی آپ عمرے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں، 3 دن مکے میں رہے، اور وہ سارا خواب پورا ہوا۔ منہر میں قربانیاں بھی کیں، اور عمرے کی تکمیل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب اللہ کی اس میں کیا کچھ مصلحتیں اور حکمتیں، ان چیزوں تک بندے کے دماغ کی، علم کی رسائی نہیں۔ ایک ایک چیز میں قدرت نے جتنے خوبیاں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس بیماری، تنگی، کچھ فقر آ گیا تو ہم مارے گئے، نہیں، اس میں بھی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اس کی کئی مثالیں لکھی ہیں کہ ایک شخص کراچی جانا چاہتا تھا، آج کا اس کا پروگرام تھا، بیچارہ بیمار ہو گیا، الٹا ہسپتال پڑا ہے، اور دوپہر کو اسے خبر ملی کہ جس ٹرین سے اس نے جانا تھا اس کا حادثہ ہو گیا اور اس کے لوگ مر گئے۔ اس کی تو زندگی بچی ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ صرف بخار اور بیماری، اور ایک یہ کہ اس حادثے میں ہلاکت۔
یہ تو اللہ کو علم ہوتا ہے، اس نے اپنے سارے ہی کاموں میں بے شمار مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ارشاد ہے حق تعالی شانہ کا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، انسان کا علم کبھی بھی محیط نہیں ہو سکتا، اس نے تو کچھ چیزیں سوچنی ہوتی ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے ہر حال میں فرمایا مومن خیر پر رہتا ہے، جب اس کو اچھی حالت خوشی نعمت ملے، اللہ اس پر انعامات کریں تو اسے چاہیے شکر ادا کرے، اکڑے نہیں کہ میں ایسا، میری عقل، میں نے بڑی محنت کی، نہیں، اللہ نے تیرے لیے آسانیاں کی اور محنت کی راہ کھولی اور تجھے کامیابی دی۔ اور جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو صبر کرے، اللہ سے مدد مانگے، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا طرز ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما، ہر نوع کی آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، جسمانی اور بدنی صحت، یا اللہ پاک ایمان کامل، قرآن پاک کا نور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، اور قرآن کو ہمارا ساتھی زندگی کا، قبر حشر کا، جنت کا بنا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کے بیٹے عمرے پر جا رہے ہیں، کامران احمد، اور ان کے ایک دوست کے بیٹے سہیل صاحب بھی، وہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جب سے عمرہ کھلا ہے بکثرت اہل ایمان وہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں صاحبان کو اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو یہ عبادت بار بار نصیب فرمائیں، حج و عمرے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمارے ان دونوں بھائیوں کے لیے سفر کو آسان اور قبولیت اور خیر کا سبب بنائیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کی تمام باتیں قبول فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کے درس میں سورہ الفتح کی آیت مبارکہ 27 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں، وہ آپ تک اور دیگر دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی انہیں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔